السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے 4th ایئر کا چیپٹر فرسٹ علم الصحت کی تعریف اور اس کا دائرہ کار سٹارٹ کرنا ہے. علم الصحت کو حفظان صحت ہائیجین بھی کہتے ہیں. ہائیجین کا لفظ ہائیجیا سے اخذ کیا گیا ہے جو ایک قدیم یونانی صحت کی دیوی کا نام تھا. اس کی 2 شاخیں ہیں. نمبر 1 ذاتی یا شخصی حفظان صحت، نمبر 2 عوامی یا قومی حفظان صحت. ذاتی حفظان صحت کے تحت کسی ایک انسان کی ذاتی شخصی صحت کو برقرار رکھنے کے اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں، جس میں جسم، لباس، گھر کی صفائی وغیرہ کی اہمیت بتائی جاتی ہے. یعنی ذاتی صفائی سے کیا مراد ہے؟ جس میں ہمارا جسم شامل ہے، لباس، گھر کی صفائی وغیرہ. عوامی حفظان صحت کے تحت عوام کی مجموعی صحت برقرار رکھنے کے اصول و ضوابط سے واقفیت دلائی جاتی ہے. بستیوں، گاؤں، قصبوں اور شہروں کی صفائی کے علاوہ متعدی امراض کی روک تھام بھی اس شاخ میں شامل ہے. عوامی حفظان صحت کے تحت کیا آتا ہے جی؟ جہاں ہم رہتے ہیں، جیسے گلی محلہ، بستی، گاؤں، قصبہ، شہروں کی صفائی وغیرہ، اور متعدی امراض جو ایک سے دوسرے فرد کو لگتے ہیں، ان کی روک تھام اس شاخ میں شامل ہے. علم الصحت عام تعلیم کا ایک حصہ اور تعلیم جسمانی کی ایک شاخ ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. یعنی کیا ہے جی؟ علم الصحت بھی عام تعلیم کا ایک حصہ ہے اور جس پر ہم عمل کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. صحت مند رہنے کی صحت مندی اصولوں سے واقفیت دلانا. یعنی علم الصحت سے کیا مراد ہے؟ جس میں صحت مند رہنے کی اصولوں سے واقفیت دلائی جاتی ہے. نمبر 2 ذہنی اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے افراد کی تربیت کرنا. نمبر 2 پہ ہے جی کہ علم الصحت میں ذہنی اور جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے افراد کی ٹریننگ کی جاتی ہے. صحت کی تعلیم ایسے بہت سی اعمال کا مجموعہ ہیں جن میں تعلیم لینے والے صحت سے متعلق کسی موضوع کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، نئے حاصل کردہ علم کی بنیاد پر اپنے عمل میں مثبت تبدیلی لانے کے نئے طریقے سیکھتے ہیں اور ان نئے طریقوں کو اپنی زندگی میں عادات کے طور پر اپناتے ہیں. یعنی صحت کی تعلیم سے کیا مراد ہے کہ بہت سے ایسے اعمال کا مجموعہ ہے جن میں تعلیم لینے والے صحت سے متعلق کسی موضوع کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر ان معلومات کو اپنے کردار میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں اور مثبت تبدیلی لانے کے نئے طریقے سیکھتے ہیں اور ان نئے طریقوں کو اپنی زندگی میں عادات کے طور پر اپناتے ہیں. ان نئے طریقوں اور عادات کو اپنانے سے ان کی صحت برقرار یا بحال ہو سکتی ہے یا اس کو مزید فروغ حاصل ہوتا ہے. یعنی ان نئے طریقوں اور عادات کو اپنانے سے تعلیم حاصل کرنے والے اپنی صحت کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو مزید فروغ بھی حاصل ہو سکتا ہے. صحت کی تعلیم کے مقاصد کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ تعلیم حاصل کرنے والے کے عمل میں تبدیلی نہ آ جائے. صحت کی تعلیم کے مقاصد کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ علم حاصل کرنے والے کے عمل میں تبدیلی نہ. یعنی علم الصحت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو یہ صرف بتا دیا جائے، پڑھا دیا جائے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے والے کی عمل میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے. یعنی صحت کی تعلیم کی تکمیل کے لیے تعلیم لینے والوں کی عادات و اطوار عمل میں تبدیلی ضروری ہے. چونکہ عمل کی تبدیلی کے بغیر صحت کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ ایک کامیابی ہیلتھ ایجوکیٹر کو عمل میں تبدیلی کے مراحل کا علم ہو. یعنی صرف علم ہی حاصل نہ کیا جائے بلکہ علم الصحت کے اصول و ضوابط کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اور سیکھنے والے کے کردار میں تبدیلی بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک کامیابی ہیلتھ ایجوکیٹر کو عمل میں تبدیلی کے مراحل کا علم ہو. Health education is the broad area. There is no limitation of health education.
Health education can simply dears the every part of human and another living being's health generally. There are some scope of the health education. हम ये तो हमने पढ़ा था कि इल्मुल सेहत से क्या मुराद है। अब हम पढ़ेंगे इल्मुल सेहत की तारीफ़ें। मुख्तलिफ राइटर्स ने इल्मुल सेहत की क्या तारीफ़ बयान की है। हाँ जी, राइटर है डॉक्टर थॉमस वुड। इल्मुल सेहत इन तजर्बात के मजमूए का नाम है जो शख्सी, कौमी और मुआशरती सेहत से मुतल्लिका इल्म, आदात और रवैयों पर मस्बत असरात छोड़ते हैं। यानी इल्मुल सेहत क्या है? इन तजर्बात का मजमूए का नाम है जो शख्सी, कौमी और मुआशरती सेहत से मुतल्लिका इल्म, आदात और रवैयों पर मस्बत असरात छोड़ते हैं या मस्बत तब्दीली लाते हैं। Health education is the sum of experience which favorably influence habits and knowledge relating to individual, community and social health. इल्मुल सेहत एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अफराद और लोगों के ग्रोह की जानकारी करते हैं कि नंबर 1 पे है सेहत को तरक्की देना, प्रमोट हेल्थ, सेहत को बरकरार रखा जाए, मेंटेन हेल्थ, सेहत को बहाल किया जाए, रिस्टोर हेल्थ। इल्मुल सेहत प्राइमरी और सेहत की तरक्की में गालिब अमर है, यानी ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अफराद और लोगों के ग्रुप्स जो हैं वो जानते हैं कि सेहत को किस तरह तरक्की देनी चाहिए, किस तरह सेहत को बरकरार रखा जाए, किस तरह सेहत को बहाल रखा जाए। और इल्मुल सेहत प्राइमरी और सेहत की तरक्की में गालिब अमल है।